جیسے کہ آپ عزیزان جانتے ہیں کہ قیامت پر حال ہی میں مجھے ایک ایسی تھیسس لکھنے کا موقع ملا تھا انسٹیٹیوٹ میں، جس کو سر کے کچھ مقالوں کے ذریعے سے میں نے اپ گریڈ کیا ہے، اور بیسیکلی جس چیز پر اس کا دار و مدار ہے، اس کی جو تھیم ہے وہ میزان الحقائق کے نام سے سر کی جو کتاب ہے اس پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ سر کے مقالہ جات جن میں سے ایک یہ ہے، اس میں قیامت کے 100 نام ہیں، اور ان 100 ناموں کو سر نے قرآن سے لیا ہے، اور اس میں سے ایک ایک نام سر نے ایکسپلین کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں قیامت کو سمجھنا ہو تو کس طرح سے سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ قیامت، سورہ انشقاق وغیرہ پر سر کے جو مقالہ جات ہوں وہ سب کے سب اسی موضوع سے متعلق۔ تو انہی تمام مقالات پر مبنی جو خیالات میں نے جمع کیے ہیں، یا ان کو جس طرح سے میں اپنے الفاظوں میں ڈال سکتی ہوں، قیامت کے موضوع پر کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ظاہری طور پر قیامت کا جو ایک تصور دیا گیا ہے کہ دنیا ایک روز سور پھونکا جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے، اور تمام لوگ قبروں سے اٹھ کر جزا و سزا اور حساب و کتاب کے لیے خدا کے حضور پہنچیں گے، اور وہاں سے جنت دوزخ کا ان کا فیصلہ ہوگا، اور اس طرح سے یہ عمل ہوگا۔ اب یہ قیامت کا ایک انتہائی ظاہری بیان ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کو جن بھیدوں کو چھپا کے رکھنا تھا، یا جن چیزوں کو عوام پر ظاہر نہیں کرنا تھا، اس کو اس نے سادہ الفاظوں میں ان کے لیے پیش کیا تاکہ وہ اسی معنی پر قناعت کریں، اور جو لوگ اس کے اندر سوچ سکتے ہوں، اس سے گہرا معنی سمجھ سکتے ہوں، وہ ان بھیدوں کو پائیں۔ تو قیامت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر قیامت کا تصور ہی کیوں؟ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ قیامت آئے گی؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کو بنایا گیا ہے۔ اب عام طور پر دنیا کو بنانے کا ہمارا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ دنیا خدا نے ایک دن میں کن کہا اور دنیا بن گئی۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ایک دن کے اندر ایک حکم سے دنیا بنا دی ہے، اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی ایک حکم سے ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کا جو تعلق ہے وہ تخلیق کے ساتھ ہے۔ تخلیق قیامت آپس میں ریلیٹڈ ہے۔ چونکہ تخلیق ہوئی ہے، چونکہ کریشن ہوئی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ کیونکہ کوئی چیز بنی ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں قیامت کو سمجھنے کے لیے تخلیق کو سمجھنا ضروری ہے کہ تخلیق کیسے ہوئی۔ کیا تخلیق کسی ایک دن میں ہوئی ہے، یا کیا تخلیق کوئی مسلسل عمل ہے جو خدا کی طرف سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ تخلیق کے فلسفے کو سمجھنے کے بعد ہم قیامت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، دنیا کو پیدا کرنے کے متعلق دو نظریات ہمیں ہمیشہ یہاں پر سمجھائے گئے ہیں کہ ایک تو دنیا کی پیدائش اور اس کا اختتام سمجھنے کا نظریہ ہو، وہ ایک ورٹیکل لائن ہے، اور ایک اس کو سمجھنے کا جو نظریہ ہے وہ ایک سرکل ہے۔ عام طور پر ظاہری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ دنیا یہاں سے شروع ہوئی، خدا نے کن کہا، اور یہاں آ کر وہ ختم ہو جائے گی، یہ قیامت ہے۔ یہاں سے خدا نے دنیا شروع کی، یہاں پر قیامت برپا ہوگی، اور اس کے بعد کچھ لوگ جنت میں، کچھ لوگ دوزخ میں۔ جو دوزخ میں ہیں وہ ابدی دوزخ میں رہیں گے، جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور تماشا ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا دوسرا نظریہ جو کہ اسماعیلی نقطۂ نظر ہے، جو کہ اسماعیلی نظریہ ہے، جو زیادہ ہمارس ہے، کیونکہ جب تک اس نظریے کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے لاجیکل ڈیفیکٹس ہیں، اس کے اندر ایسے نقص ہیں جس کی وجہ سے یہ نظریہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اسماعیلیوں کا نظریہ ہے، یا اصل جو پیدائش اور تخلیق کا نظریہ ہے، وہ اس طرح سے ہے، ایک سائیکل کی صورت میں، کہ دنیا یہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کا ایک سائیکل چلتا ہے، ختم ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے۔ اس طرح سے دنیا ادوار میں ہے اسماعیلی نقطۂ نگاہ سے۔ اس سے پہلے کہ ہم ادوار کی تھیوری کی طرف جائیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے یہ فرض کیا کہ دنیا ادھر بنی اور ادھر ختم ہو رہی تو اس میں کیا مسئلہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھے، پھر خدا نے ایک دن اچانک دنیا کو پیدا کیا۔ اب یہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں خدا فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
جب میں نے اپنے آپ کو پہچاننا چاہا تو میں نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اب اس حدیث قدسی کو لوگ بیس بناتے ہیں کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، پھر خدا نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے دنیا بنائی۔ اب 2 منٹ کے لیے اس حدیث پر غور کریں۔ سب سے پہلے خدا کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کوئی سوال پڑ سکتا ہے کہ خدا کس سے چھپا ہوا؟ چھپنے کے لیے آپ کو سامنے ایک آدمی چاہیے، چھپنے کے لیے آپ کو سامنے آڈینس چاہیے۔ کوئی کسی جنگل میں اگر اکیلا ہو اور وہ کہے میں چھپ رہا ہوں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب خدا یہ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور اگر اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ پہلے کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، تو خدا کس سے چھپتا؟ چھپنے کے لیے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر خدا کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جائے تو میں نے دنیا کو پیدا کی۔ تو آج دنیا پیدا کر کے خدا کو کتنے لوگوں نے پہچان لو؟ اگر خدا کا دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا تو آج دیکھنا چاہیے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کو کتنے لوگوں نے پہچانا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس حدیث کو ہمیں اس کے ظاہری معنی کے ساتھ نہیں لینا، اس کے اندر اس سے گہرے اس کے ایک معنی ہے، وہ ہمیں سمجھنے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ پہلے کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، کہ اس خدا نے دنیا کو پیدا کیا تو یہی خدا خالق بن گیا۔ جب اس نے لوگوں کو رزق دینا شروع کیا تو یہی خدا رازق بن گیا۔ جب اس نے مخلوقات کے درمیان عدل قائم کیا تو یہی خدا عادل بن گیا۔ اب آپ سوچیں، پہلے خدا صرف خدا تھا، پھر اس کے اندر ایڈیشنز ہو رہی ہیں، وہ خالق بن رہا ہے، رازق بن رہا ہے، عادل بن ہوا، اور اس طرح بہت ساری چیزیں، پورے سامان بن گیا۔ خدا کا تصور اسلام کے مطابق ایک ایسا تصور ہے جو ناقابل تبدیل ہو، جس کے اندر کوئی تغیر نہیں آ سکتا، جس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا، کیونکہ خدا ایٹرنل ہے۔ ہمارے پاس 2 اسماعیلی فلسفے میں ٹرمز ہیں، قدیم اور حادث، یعنی ایٹرنل اینڈ ایکسیڈنٹل۔ حادث چینج ہو سکتا ہے، خدا کی ذات قدیم ہے، وہ ایٹرنل ہے۔ آپ دیکھیں چینج کس چیز میں آتا ہے؟ چینج اس چیز میں آتا ہے جو ناقص ہے، جو نامکمل ہے، تو اس کے اندر چینج آتا ہے تاکہ وہ مکمل ہو جائے۔ خدا چونکہ ایک مکمل ذات ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ایڈیشن، کسی قسم کی سبٹریکشن، کسی قسم کا چینج نہیں آ سکتا۔ تو یہ نظریہ کہ پہلے کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، پھر اس نے مخلوقات کو پیدا کیا تو وہ خالق بن گیا، رازق بن گیا، عادل بن گیا، اس طرح بہت ساری چیزیں بن گیا، تو یہ خدا کا چینج ہو کے پھر کچھ اور بن سکتا ہے۔ تو خدا کا جو نظریہ ہے کہ خدا کی ذات قدیم ہے، ایٹرنل ہے، وہ اس نظریے پر صحیح نہیں آتا۔ تو اس طرح کا نظریہ کہ پہلے کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، پھر خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ پوچھیں یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور خدا ساتھ ساتھ، جب سے خدا ہے تب سے دنیا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر خدا خالق، تو وہ اسی وقت سے خالق ہے جس وقت سے وہ خدا ہے۔ اس کا مطلب دنیا اسی وقت سے ہے جس وقت سے خدا خود ہے۔ اگر خدا رازق ہے، اگر خدا عادل ہے، تو اس کی تمام صفات اس کے خدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی کہ وہ پہلے صرف خدا تھا، پھر یہ سب کچھ بن گیا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں عقل کی روشنی میں کہ خدا اس وقت سے خالق ہے جس وقت سے وہ خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اس وقت سے ہے جب سے خدا ہے۔ تو دنیا اور خدا میں کوئی ٹیمپورل قسم کا ڈسٹینس نہیں ہو کہ پہلے خدا تھا پھر دنیا آ گئی ہے، یہ ایک ساتھ، ورنہ خدا کی تمام صفات جو ہیں وہ عقلی بیسس پر نیل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ تو خدا میں ایڈیشنز ہو گئے، چینج ہو گیا، تغیر ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تخلیق کا جو نظریہ ہے وہ اس نظریے سے مختلف ہے۔ اس کے لیے ہماری بیسٹ گائیڈنس جو ہے وہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی میمورز ہے، جس میں اسلام میرے مورثوں کا مذہب جو چیپٹر ہے، اس میں سرکار امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا ہے کہ اسلام کا نظریہ تخلیق کیا ہے، یعنی تخلیق پیدا کرنے کا جو عمل ہے خدا کا وہ کس طرح سے ہے۔ اس میں چند اہم سینٹنسز ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ امام فرماتے ہیں there is a fundamental difference between the Jewish idea of creation and that of Islam، کہ یہودی تصور تخلیق اور اسلام کے تصور تخلیق میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ The creation according to Islam is not a unique act in a given time but a perpetual and constant event۔ اب یہ جملہ سوچنے کا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ کریشن، تخلیق کسی ایک معین وقت میں نہیں ہوئی، کسی ایک خاص وقت میں نہیں ہوئی،
بلکہ یہ ایک کانسٹنٹ اینڈ پرپیچول، مولا فرماتے ہیں یہ ایک مسلسل اور دائمی عمل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں God supports and sustains all existence at every moment by his will and his thought، کہ خدا ہر منٹ میں اپنی سوچ کے ذریعے سے کریشن کو سپورٹ کرتا ہے، ہر منٹ میں اس کی خواہش اور اس کی سوچ کے ذریعے سے وہ کریشن کا عمل جاری ہے۔ تو کریشن ایسا نہیں تھا کہ کسی خاص وقت میں ہو گئی، بلکہ کریشن ایک مسلسل اور دائمی عمل ہے۔ اب یہ بتا دیکھو ایک بڑا سبجیکٹ ان اٹ سیلف ہے کہ کریشن کے مسلسل اور دائمی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ روحانی انداز سے جیسے جیسے انسان اپنے اندر کی دنیا تلاش کرتا جاتا ہے، اس کے لیے ہر روز ایک نئی تخلیق ہے، اور اس معنی میں انسان کی کوشش سے اس پر نئی دنیا کی تخلیق جو ہے اس پر دریافت ہو رہی ہے۔ تو اس معنی میں خدا کی تخلیق کانسٹنٹ اور پرپیچول ہے، مسلسل اور دائمی ہے۔ اب جب ہم نے کریشن کا یہ سمجھ لیا، اب چونکہ قیامت کا ظاہری نظریہ کیا کہتا ہے کہ چونکہ دنیا ایک دن میں شروع ہوئی ہے لہٰذا ایک دن میں ختم ہو جائے گی، اسی لیے اس کا نام یوم القیامہ جیسے قرآن ہے، رائٹ۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ سائیکلز میں ہے۔ اب اسماعیلی سائیکلز کی تھیوری کیا ہے؟ اسماعیلی فلسفے کے مطابق ادوار ہیں، دین کی دنیا کے ادوار ہیں جس سے پورا دین بنتا ہے۔ خدا جس کریشن کی بات کرتا ہے وہ فزیکل کریشن کی بھی بات کرتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر خدا روحانی کریشن کی بات کرتا ہے، دنیا میں دین کی تخلیق کی بات کرتا ہے کہ دین کی تخلیق 7 مختلف ادوار میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم، آپ کو پتہ ہے 6 ناطق ہیں، 6 بڑے پیغمبر ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ 6 بڑے ادوار ہیں۔ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام، تو اسلام حضرت محمد سے شروع نہیں ہوا، اسلام خدا نے آدم سے شروع کیا ہے، کیونکہ ابراہیم کا ایک نام قرآن میں مسلم ہے۔ تو اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا، آدم سے لے کر نوح کے درمیان ہدایت کا ایک سلسلہ قائم تھا۔ اس کے بعد نوح دوسرے ناطق ہوئے، نوح سے لے کر ابراہیم کے درمیان ہدایت کا ایک سلسلہ قائم تھا۔ اسی طرح سے ہدایت کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں نور علی نور۔ جب خدا کہتا ہے نور علی نور، تو اس کا نظریہ اسی وقت صحیح ثابت ہو سکتا ہے جب ایک نور سے پہلے ایک نور ہو، اس نور کے بعد ایک نور، تبھی نور علی نور۔ نور علی نور کا فلسفہ حضرت محمد سے شروع نہیں ہوتا، وہ حضرت آدم سے ہے کہ ہر زمانے میں ہدایت کے لیے ایک نظام، ایک سسٹم قائم تھا۔ تو یہ 6 بڑے ادوار، 6 بڑے سائیکلز جو ہیں، وہ خدا نے دین کی کریشن کے لیے، اسلام کو مکمل کرنے کے لیے یہ 6 بڑے ادوار لائے تھے۔ وہاں دیکھیں قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ کافر خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کھلکوں سے، مگر خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پوچھیں گے کیا خدا کا نور ابھی مکمل نہیں ہے؟ کیا اس کا نور آدم کے زمانے میں مکمل نہیں تھا؟ خدا کا نور مکمل ہونا تو اس کا مطلب خدا قدیم نہیں ہے، خدا ایٹرنل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا نور ہمیشہ سے مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے، دین کی تخلیق کے اعتبار سے جب 6 بڑے سائیکلز گزر چکے ہیں اور 7واں سائیکل آئے گا، جب آن دا ہول شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا دور آئے گا، تب خدا کا نور لوگوں کے لیے مکمل ہوگا کہ وہ اس کو پہچانیں گے۔ ورنہ ان ایسنس خدا کا نور یہاں بھی مکمل ہے، یہاں بھی مکمل ہے اور یہاں بھی مکمل ہے، لیکن ہماری سمجھ کے اعتبار سے وہ اس دور کے بعد جا کر مکمل ہونے والا تھا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا لوگوں کے اعتبار سے۔ خدا قرآن میں مختلف حیثیتوں سے بات کرتا ہے۔ اچھا، ان 2 پوائنٹس کو سمجھنے کے بعد کہ تخلیق کس طرح سے ہے اور سائیکلز کی تھیوری کیا ہے، اب اگر آپ قرآن میں قیامت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں اور کنٹراڈکٹری نام ہیں۔ ایک نام ایک چیز بتاتا ہے، دوسرا نام دوسری چیز۔ مثال کے طور پر قیامت کا ایک نام ویل ہے جس کا مطلب برائی، قیامت کا ایک نام یوم البشارت ہے جس کا مطلب اچھی خوشخبری کا دن۔ اب ایک ہی دن کچھ لوگوں کے لیے ویل ہے، کچھ لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اس کا مطلب قیامت کے مختلف پہلو ہیں، ہر انسان کے ذاتی حیثیت سے قیامت اس کے لیے مختلف انداز سے گزرتی ہے۔ پھر قیامت کے سٹیجز ہیں، وہ ایک ایک کر کے گزرتی ہے۔ قرآن میں خدا کہتا ہے یوم ینفخ سور میرے خیال
کہ وہ دن جب سور پھونکا جائے گا. پھر خدا کہتا ہے یوم الجزا، وہ دن جب انعام تقسیم کیے جائیں گے، جب جزا دی جائے گی. اب ظاہر ہے سور پھونکا، ظاہری روایت میں سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے، حساب کتاب دیں گے، اس کے بعد جزا کا وقت آئے گا. تو آپ دیکھیں یہ کوئی پہلا سٹیج ہے سور پھونکنا، اور جزا اس کے کچھ بعد کا سٹیج. تو جب قرآن میں قیامت کو دیکھنا ہو تو اس کا صرف ایک نام لے کر نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے تمام ناموں کو جمع کر کے اس کے اندر ایک فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اوریجنل قیامت کے تصور پر. سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں کیونکہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے. اس کے اندر خدا فرماتا ہے مالک کی یوم الدین، جس کا ترجمہ، اصل ترجمہ ہے دین کے دن کا مالک، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ریلیجن، یا قیامت کے دن کا مالک جس طرح سے ہم کہتے ہیں. ٹھیک. اب سب سے پہلا نام قرآن کے اندر مالک کی یوم الدین. اس مالک کی یوم الدین کے نام کو لیں تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا خدا آج کا مالک نہیں ہے؟ اگر قیامت ایک فکس ڈے میں آنے والی ہے اور اس اعتبار سے خدا کہتا ہے کہ خدا قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا خدا آج کا مالک نہیں ہے؟ خدا جو کل گزر چکا ہے اس کا مالک نہیں تھا؟ خدا آنے والے کل کا مالک نہیں ہوگا؟ کہ خدا کہتا ہے وہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اس کے اندر ایک فلسفہ یہ ہے کہ قیامت کے دور تک، قیامت کے پیریڈ تک لوگوں کو جزوی اختیار ہو، لوگوں کو چوائس ہے کہ وہ یا تو اچھا راستہ اختیار کریں یا برا راستہ اختیار کریں. لیکن قیامت کے دن ان کو وہ اختیار نہیں ہوگا، ان کو وہ چوائس نہیں ہوگی. اسی لیے خدا قیامت کے دن کا مالک ہے، کیونکہ اس دن وہ تمام چیزوں کا مالک ہوگا. لیکن اس وقت تک جزوی طور پر ہم اپنے اختیار کے مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن خدا کلی طور پر اس کا مالک ہوگا. اچھا، دوسری اہم چیز جو ہے وہ اس میں یوم ہے، دن. ہم سنتے ہیں قیامت کا دن. اب یہ بہت اہم چیز ہے. یہ دن کیا ہے؟ ہمارا دن کیا ہے؟ 24 گھنٹے ملا کر ہمارا دن. ہمارا دن کیسے بنتا ہے؟ ہمارا دن سورج، چاند، ستاروں، آسمان، زمین، ان تمام کی گردش سے ہمارا دن بنتا ہے. جب خدا کہتا ہے دن، تو کیا خدا کا دن بھی ایسے ہی بنتا ہے جس طرح ہمارا دن بنتا ہے؟ یا جب خدا دن کہتا ہے تو اس سے کچھ اور چیز مراد؟ اب مثال کے طور پر آپ تضاد دیکھیں، کنٹروڈکشن دیکھیں. ایک طرف تو خدا کہتا ہے، قرآن کے اندر آپ کو آیتیں ملیں گی کہ تشقق السماء، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، زلزلۃ الارض، اس دن زمین میں زلزلہ آئے گا، خسف القمر، چاند گہنا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے دن کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے، وہ تمام چیزیں تو قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گی. اگر آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ لیا جائے گا، چاند گہنا جائے گا، زمین میں زلزلہ ہوگا، تو جس دن کا دار و مدار ان چیزوں کی گردش پر ہے وہ دن تو نہیں رہے گا. تو پھر خدا کون سے دن کی بات کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نزدیک جب وہ قیامت کا دن کہتا ہے، اس سے مراد دن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی اور چیز ہے. اس سے مراد اس کے اپنی نظر میں وہ جس چیز کو ایک دن کہتا ہے وہ ایک دور ہے. جب ہم کہتے ہیں قیامت کا دن، تو یہ ہمارے نزدیک جو دن ہے ویسا دن نہیں ہے، اور ویسا دن ہو بھی نہیں سکے گا کیونکہ چاند، سورج، ستارے سب تباہ ہو جائیں گے. تو خدا کے نزدیک جو دن ہے وہ اس کا ایک دور ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک ٹائم ہے. اب اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟ اب دیکھیں، تخلیق اور قیامت آپس میں ریلیٹڈ ہے. تخلیق اور قیامت کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. قیامت کا دن ملتا ہے کہ قیامت ایک دن کو ہوگی. ہم ذرا فکر کریں کہ تخلیق کے بھی دن ملتے ہیں قرآن میں. تو قرآن میں جانے سے پتہ چلے گا کہ خدا کہتا ہے کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی. پھر دن کا ذکر آیا. یہاں پر خدا 6 دن کا ذکر کرتا ہے کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ قیامت کا دن ویسا دن نہیں ہوگا جس طرح ہم سمجھتے ہیں، تو کیا تخلیق کا دن ویسا دن تھا جیسا ہم سمجھتے ہیں؟ اب اس کے لیے قرآن کے اندر پھر جائیں. ایک طرف تو خدا کیسا ہے، خدا نے دنیا کی تخلیق 6 دن میں کی، مگر ایک دوسری آیت میں خدا فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا کو بنانے کے لیے صرف کن کہا تھا اور دنیا وجود میں آ گئی تھی.
اب آپ دیکھیں پھر دو متضاد چیزیں ہیں. ایک طرف تو دنیا کن کہنے سے بن گئی، ایک طرف دنیا 6 دن میں بن گئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اور گہرے معنی ہیں، اس کے اندر کچھ اور حکمت چھپی ہوئی ہے. ایک طرف خدا کہتا ہے کہ میں 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں دنیا بنا سکتا ہوں، دوسری طرف خدا کو 6 دن لینے کی کیا ضرورت؟ تو اس کے اندر ایک تعویل ہے. سیدنا المعید فی الدین شیرازی اپنی مجالس المعیدیہ میں، سیدنا معید شیرازی ہمارے ایک عظیم فاطمی دائی تھے جن کو دائی الدعات کا لقب ملا تھا. ہمارے وہ دائی بیان کرتے ہیں کہ خدا کے یہ 6 دن اس کے 6 ادوار ہیں. خدا کے یہ 6 دن اس کے 6 ناطق ہیں. ان 6 دنوں میں، یعنی آدم سے لے کر محمد تک کے دنوں میں، ان 6 دنوں میں اس نے دین کی دنیا بنائی تھی. اور خدا کے 6 دنوں میں تخلیق کرنے کا مطلب یہی ہے، یعنی جس تخلیق کا ذکر ہے وہ دین کی تخلیق کا ذکر ہے کہ خدا نے 6 دنوں کے اندر دنیا بنائی. آدم کو کہتے ہیں اتوار کہتے ہیں، نوح کو پیر، ابراہیم کو منگل، حضرت موسیٰ کو بدھ، حضرت عیسیٰ کو جمعرات اور حضرت محمد مصطفیٰ کو جمعے کا دن کہتے ہیں. کہ خدا نے ان 6 دنوں کے اندر دنیا بنائی ہے، یہ ہماری اسماعیلی تعویلات کے مطابق. اور ان 6 دنوں کی تعویل ہونی چاہیے، ورنہ تو خدا 1 منٹ میں دنیا بنا سکتا ہے تو پھر یہ 6 دن کیا ہوا؟ تو یہ دین کے 6 دن، یعنی خدا کا ایک دن اس کا ایک دور ہے، اس کا ایک پیریڈ ہے، ایک خاص مدت ہے. اور 6 دن تو ہوئے، آپ دیکھیں 1 دن نہیں ہے. قرآن کے اندر آپ کو بار بار ذکر ملتا ہے یوم الآخر. یوم الآخر قیامت کا دوسرا نام ہے، آخری دن. اب یہ 6 دن ہوئے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. آخری دن یہ قیامت ہے. یوم الآخر ہفتہ ہے اور اس کو یہاں ہونا چاہیے. اگر خدا کے یہ 6 دن 6 ادوار تھے، 6 ناطق تھے، تو خدا کو 7واں دن بھی ایک دور ہونا چاہیے. اس کا آغاز بھی ایک ناطق یا ایک ایمان سے ہونا چاہیے. تو خدا کے 6 دن اگر اس کے 6 بڑے ناطق ہیں تو اس کا جب 6 دن 6 ہستیاں ہیں تو 7واں دن کوئی جامد دن تو نہیں ہوگا، وہ کوئی سینس لیس یا ڈیڈ دن تو نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی ان زندہ دنوں کی طرح ایک زندہ دن ہونا چاہیے، ایک عظیم ہستی ہونی چاہیے. اور قرآن کے اندر خدا کہتا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوم الآخر پر ایمان لاؤ. جب خدا کہتا ہے اللہ کو ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور یوم الآخر پر ایمان لاؤ، تو آپ دیکھیں اللہ ہم ایک زندہ چیز، ایک زندہ تصور ہے. اللہ رسول ایک زندہ ہستی ہے. جب ان 2 چیزوں کے ساتھ یوم الآخر کا ذکر آتا ہے تو یوم الآخر کوئی مردہ دن نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک زندہ ہستی ہے. جس طرح سے خدا کے باقی تمام دن زندہ ہستیاں ہیں، اسی طرح سے خدا کا آخری دن ایک زندہ ہستی ہے. اب ان 6 دنوں کو تو ہم ناطق کہتے ہیں. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد کو ہم ناطق کہتے ہیں. جو 7واں خدا کا دن ہے، جو بذات خود قیامت کا آغاز کرے گا، اس کو ہم قائم القیامت کہتے ہیں. کہ یہ وہ شخصیت ہوگی جو قیامت کو قائم کرے، جو ایک نیا دور شروع کرے گی. تو یہاں سے ایک نیا دن خدا کا شروع ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو خدا کہتا ہے یوم الآخر، وہ ایک دن نہیں ہے بلکہ ایک پیریڈ ہے، ایک زندہ ہستی ہے اور ایک دور کا، ایک نئے دور کا آغاز ہے. اب چلے ہم یہ تو سمجھ گئے کہ قیامت یہاں آئے گی، لیکن یہ صرف ایک ہی قیامت نہیں ہے جو آخری دور میں آئے گی. یہ ہمارا اسماعیلیوں کا دور کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، 6 دور کے ختم ہونے پر دنیا پوری ہوتی، ایک سائیکل پورا ہوتا رہے اور دوسرا سائیکل شروع ہوتا ہے. یہ جو قیامت جس کے ہم بات کر رہی ہے تو آخر میں آتی ہے، یہاں پر جہاں سے دوسرا سائیکل شروع ہونے والا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی قیامتیں ہیں، اس سے پہلے بھی مختلف قسم کی قیامتیں ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن کے اندر یہ ہے کہ خدا مسلم سے کہتا ہے، مسلمان امت سے کہتا ہے کہ تم خدا کی بہترین امت ہو. خیر الامت، ایسا لفظ ہے. تم خدا کی بہترین امت ہو جس کو خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا. یہ خدا مسلم سے کہتا ہے.
مسلمانوں سے کہتا ہے تم دنیا کی بہترین امت کو، دوسری طرف وہ عیسائیوں سے کہتا ہے، خدا عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، جن لوگوں نے تیری پیروی کی، جن لوگوں نے تجھ کو اپنا رہبر مانا، میں قیامت تک کے لیے ان کو بہترین قوم بناتا ہوں، امت بناتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں پھر یہاں پر ایک طرف تو خدا کہتا ہے کہ مسلمان بہترین امت ہے جو دنیا میں ہدایت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، دوسری طرف خدا عیسیٰ کو کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، جنہوں نے تیری پیروی کی ان کو میں دنیا کی بہترین قوم بنا رہا ہوں، ان کو دوسری قوموں پر فوقیت دے رہا ہوں۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ اب آج آپ ان دو آیتوں کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ آج ایک عیسائی کھڑا ہو کر قرآن میں سے یہ آیت نکال کر کہے گا کہ خدا نے تو ہمارے لیے یہ کہا ہے کہ ہم قیامت تک ایک بہترین قوم ہیں، تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ کیا آج عیسائی بہترین قوم ہے قیامت تک؟ تو پھر ہم کہاں لوگ؟ جب خدا مسلمانوں کو بھی بہترین قوم کہتا ہے، اور اصولاً بہترین قوم کس کو ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے آخری پیغمبر کو انہوں نے تسلیم کیا جبکہ عیسائیوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے ان کو بہترین قوم بنایا تو تھا، مگر کب تک؟ قیامت۔ اب وہ کون سی قیامت ہے؟ اب آپ دیکھیں ایک ناطق کے بعد جب دوسرا ناطق آتا ہے تو وہ دوسرا ناطق اس پہلے دور کے لیے ایک قیامت ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کے بعد کا جو ناطق آتا ہے وہ اس پچھلے ناطق کے لیے ایک قیامت تھا، ایک چینج تھا۔ اس کے بعد کا ناطق اپنے سے پہلے تمام دور کے لیے ایک قیامت ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ حضرت عیسیٰ کے بعد جتنا دور گزر چکا تھا، اس کے بعد عیسیٰ کے بعد جو پہلا یوم القیامت تھا، جو پہلا قیامت کا دن تھا، وہ خود حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ تو قیامت ایک تو ہم نے دیکھا کہ عالمی قیامت آئے گی، یونیورسل قیامت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ خدا کا آخری دن ہے، وہ تو آخر میں آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے قیامت ہی آئی۔ ذرا دیکھیں قرآن کے اس قول کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ خدا عیسائیوں سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو قیامت تک ایک بہترین امت بنایا ہے، تو یہ قیامت حضرت محمد پر واقع ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے، حضرت عیسیٰ کو جو ماننے والے تھے، ان کو خدا نے فوقیت دی، مگر کب تک؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی دنیا میں آنے، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد جنہوں نے محمد کو مانا وہ اس خیر الامت میں شامل ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ اس سے آؤٹ ہو گئے۔ تو اسی معنی میں خدا نے قیامت تک عیسائیوں کو بہترین قوم بنایا تھا، اور اگر ہم یہ نہ مانیں کہ محمد عیسیٰ کے دور کے لیے ایک قیامت ہے، تو پھر اس آیت کو ایکسپلین کرنے کا کوئی طریقہ، اور اس کی وضاحت یا زیادہ ثابتی ابو اسحاق کوہستانی کر کے ہمارے عالموت کے ایک رائٹر ہیں جس کی ایک کتاب ہے 7 باب یعنی 7 چیپٹرز، اور اس کے ایک چیپٹر کے اندر وہ بتاتا ہے 6 ادوار بتاتا ہے اور کہتا ہے ہر نیا دور اپنے پچھلے دور کے لیے ایک قیامت، ایک چینج ہے۔ تو اس قیامت کو ہم مجموعی قیامت کہیں گے جو ہر دور کے بعد آتا ہے، اور تمام ادوار کے آخر میں جو قیامت آئے گی اس کو ہم عالمی قیامت کہیں گے، چونکہ وہ تمام ادوار کے آخر میں آ رہی، لیکن قرب سے پہلے بھی قیامتیں آتی رہی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کی قسمیں، اگر قیامت کی قسمیں ہیں تو وہ کس طرح سے؟ ہم نے دیکھا ایک تو عالمی قیامت ہے، لیکن عالمی قیامت سے پہلے بھی قیامتیں، تو یہ قیامتیں ہم کس طرح سے بیان کریں؟ اس کے لیے ہم پھر قرآن میں جائیں۔ قرآن میں یہ قیامتوں کے نام ہیں، مختلف قیامتوں کے نام ہیں، اس کے ریفرنسز بھی ہیں، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو بعد میں لے سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ قیامت کی بات نہیں ہے مگر صرف ایک لمحے کی۔ تو قرآن میں قیامت کا ایک نام ہے لمح یعنی سیکنڈ، لمح البصر یعنی آنکھ جھپکنے میں جو وقت گزرتا ہے۔ خدا کہتا ہے قیامت بس اتنے سے عرصے میں آ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں قرآن کا دوسرا نام ہے الساعہ۔ اب یہ بہت اہم نام ہے الساعہ، اس کا مطلب ہے گھڑی، اور گھڑی سے
قیامت کی مثال ہم بہت اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں، اسی لیے اس کا نام الساعہ ہے۔ خدا کہتے ہیں قیامت آئے گی 1 گھنٹے۔ تیسری جگہ پہ خدا فرماتا ہے یوم، یوم تو آپ نے کتنی جگہ سے دیکھا، مالک یوم الدین، یوم القیامہ، یوم الجزا، یوم الویل، یوم البشارت، یہ سر کے آرٹیکل میں پورے 100 نام یوم پر ہیں۔ تو خدا قیامت کہتا ہے 1 دن میں آئیں گی، چلو ٹھیک۔ پھر آگے خدا دیتا ہے الف سنہ، قیامت 1000 سال کا ہے، اور اس کے آگے خدا کہتا ہے 50 الف سنہ، یعنی قیامت 50,000 سال میں آئے گی۔ تو آپ دیکھیں اگر قیامت کی قسمیں نہ ہوتی، اگر قیامت کے مختلف پہلو نہ ہوتے، تو ایک ہی قیامت 1 لمحے میں آئے گی، یا 1 گھنٹے میں آئے گی، یا 1 دن میں آئے گی، یا 1000 سال میں آئے گی، یا 50,000 سال کی۔ تو یہاں تو قیامت کا ایک نام ہونا چاہیے۔ اگر دنیا یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں 1 دن میں ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے کوئی قیامت نہیں ہے، تو بس قیامت کا ایک نام ہونا چاہیے کہ یہاں پر قیامت ختم ہو گئی۔ قیامت کے آپ دیکھیں مختلف نام ہیں، اور وہ بالکل متضاد، وقت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ۔ 1 سیکنڈ میں اگر قیامت آ سکتی ہے تو 1 گھنٹے کی کیا ضرورت پڑ؟ 1 گھنٹے میں اگر قیامت آ سکتی ہے تو یوم کا کیا ہوا؟ اور اگر 1 دن میں قیامت آتی ہے تو 1000 سال اور 50,000 سال کی بات خدا کیوں کرتا ہے؟ شکریہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ قیامت کے مختلف پہلو ہوں، قیامت کی مختلف قسمیں ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کی قیامتیں آتی رہتی ہیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے میزان الحقائق میں آپ کو ایک بہت بہترین ڈویژن ملے گی، تقسیم ملے گی۔ 4 قسم کی قیامتیں ایسا بیان فرماتے ہیں۔ ان ناموں کو دیکھتے ہوئے ہم قیامت کی قسمیں اخذ کر سکتے ہیں، اور ایسی 4 قسمیں ہمیں میزان الحقائق میں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو ہے دائمی قیامت، دوسری ہے ہنگامی قیامت، تیسری ہے اجتماعی قیامت، اور چوتھی ہے عالمی قیامت۔ اب اس کے اپنے عقل کے مطابق ان ناموں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ قیامت کی قسمیں ہیں۔ سر نے یہ 4 قسمیں ہم کو بتائی ہیں: دائمی قیامت، ہنگامی قیامت، اجتماعی قیامت، عالمی قیامت۔ اب عالمی قیامت ہم نے دیکھا کہ وہ قائم القیامت کے ساتھ، یہ جو ہفتے کا دن ہے تب واقع ہوگی، یہ ہوگی عالم قیامت۔ اجتماعی قیامت یا کلیکٹیو قیامت ہر ناطق کے آنے کے ساتھ واقع ہے۔ آدم کے بعد نوح کا آنا اجتماعی قیامت تھا، نوح کے بعد ابراہیم کا آنا اجتماعی قیامت تھا۔ 6 اجتماعی قیامتوں کے بعد 7ویں دفعہ، کیونکہ ہم 7 سائیکلز کو مانتے ہیں، 7ویں مرتبہ عالمی قیامت آئے گی۔ لیکن ان 2 قیامتوں کے علاوہ بھی قیامتیں ہیں، یہ ہنگامی قیامت ہے۔ ہنگامی قیامت کا مطلب ہے کوئی بھی ایک واقعہ، ہنگامی قیامت سے پہلے دائمی قیامت کو سمجھیں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دائمی قیامت کا مطلب ہے ایک سیکنڈ جو گزرتا ہے وہ قیامت، ایک منٹ جو گزرتا ہے وہ قیامت ہے۔ آپ نے امام سلطان محمد شاہ کا تخلیق کے متعلق وہ فرمان سنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ تخلیق اور قیامت یعنی کریشن اور ریزرکشن دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ان کو ہم توڑ نہیں سکتے ایک دوسرے سے۔ امام نے فرمایا کہ تخلیق کانسٹنٹ ہے، تخلیق مسلسل ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں تخلیق ہے۔ جب تخلیق کانسٹنٹ اور مسلسل ہے تو پھر قیامت کو بھی کانسٹنٹ ہونا چاہیے، قیامت کو بھی مسلسل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے ڈیتھ۔ رسول نے فرمایا من ماتا فقط قامت القیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت فوراً قائم ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں ڈیتھ کتنی اموات ہوتی ہیں دنیا کے اندر، تو دنیا کے اندر ہر وقت موت ہوتی ہے، یعنی ہر وقت قیامت۔ رسول نے فرمایا جس کی موت ہوتی ہے اس کی قیامت ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دنیا میں ہمیشہ موجود ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں ہر وقت موت ہو رہی ہے، اس کا مطلب دنیا میں ہر وقت قیامت ہو رہی ہے۔ اس کو پھر ہم اس طرف آئیں کہ مولا نے فرمایا تخلیق کانسٹنٹ ہے، پرپیچول ہے، مسلسل ہے۔ جب تخلیق مسلسل ہے تو قیامت منسوخ ہے۔ تو اس سے ہم سمجھیں گے دائمی قیامت یعنی ایک سیکنڈ جو ہے وہ قیامت ہے، کیونکہ اس میں کوئی چینج ہو رہا، عالمی طور پر اس میں کوئی چینج واقع ہو رہا، تو ہر سیکنڈ قیامت ہے۔ اب بہت سارے سیکنڈز ملا کر وقت کا ایک سپان بنتا ہے، ایک پیریڈ بنتا ہے، یعنی
कितने सेकंड्स को मिलाएंगे तो 15 मिनट बनेंगे, 15 मिनट को कितने सेकंड्स मिलाएंगे तो 1 मिनट बनता है, 60 मिनट 60 सेकंड्स का 1 मिनट, फिर 15 मिनट आप करें तो क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी पाव घंटा जिसको हम कह सकते हैं वो गुजरेगा। तो इन क़यामतों के जमा होते 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 जो एक अरसा बन जाता है जिसके अंदर एक वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ है उसको हम हंगामी क़यामत कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमारे सामने ये घड़ी है, इसको क़यामत की मिसाल घड़ी से है, लिहाजा घड़ी में सोचना चाहिए क्योंकि इसके अंदर क़यामत की मिसाल है। अब आप देखिए इसमें सेकंड का कांटा मुसलसल घूम रहा है, आप उसको गौर से देखिए, जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे दुनिया में एक क़यामत बर्पा हो रही है। अभी हमारे जहनों में, हमारे वजूद में, हमारी रूहानी दुनिया में एक किस्म की चेंज हो रही है, एक किस्म की क़यामत बर्पा हो रही है जो कि दायमी है, कांस्टेंट है, परपेचुअल है। फिर आपने देखा हमने क्लास स्टार्ट की थी उस वक्त 11:20 या 11:30 थे। अभी ये जो एक एक सेकंड गुजर रहा है वो जमा होते होते एक वक्त बन गया और तकरीबन 1 घंटा होने को आया है। तो ये हंगामी क़यामत है, यानी ये एक ऐसा पीरियड था जिसके अंदर एक वाक़या मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर एक वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ। तो ये हंगामी क़यामत है जो इन सेकंड्स को मिला के बनती है। तो आप देखिए क़यामत कैसे बनती है, ये जो कांस्टेंट क़यामत है, ये सेकंड का कांटा मुसलसल जाता है, ये सबसे अहम है, ये बुनियाद है क्योंकि इसी दायमी क़यामत को मिलाकर हंगामी क़यामत बनी। इन हंगामी क़यामतों का मजमुआ मिलाते मिलाते एक मजमूई क़यामत बना था और इन मजमूई क़यामतों को मिलाते मिलाते आलमी क़यामत बनती है। तो जो फर्स्ट क़यामत है, कांस्टेंट क़यामत है, वो इम्पोर्टेंट है, वो बुनियादी चीज़, क्योंकि उस क़यामत से बाकी तमाम क़यामतें बनती जा रही। जैसे मैंने आपसे कहा कि रसूल ने फरमाया जो मरता है उसकी क़यामत है। तो आप देखें डेथ में क्या होता है, या इससे पहले देखें कि डेथ कितनी किस्म की है, अमवात कितनी किस्म की है। हमने फिज़िकल डेथ तो हम सब जानते हैं, जिस्मानी मौत हम सब जानते हैं, लेकिन जिस्मानी मौत के अलावा भी एक मौत है जिसको हम रूहानी मौत या ज़्यादा बेहतर नफ्सानी मौत कह सकते हैं। जैसे रसूल का इरशाद है अमूतु क़ब्ल तमूतु, कि मरने से पहले मौत, राइट। अब दूसरी हंगामी क़यामत का आगाज़। तो 2 किस्म की अमवात हैं, जिस्मानी और नफ्सानी। जिस्मानी और रूहानी अमवात में आप देखें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुदा हो जाती है। जिस्मानी मौत में जिस्म रूह से जुदा हो जाती है, जिस्म और रूह आपस से जुदा हो, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। रूहानी मौत में एक चीज़ दूसरे में फना हो जाती है। रूहानी मौत किस तरह से आती है कि आपकी रूह के जो लोअर स्टेजेस हैं वो अपने आप को एक हायर स्टेज में फ़ना कर दें। अभी हमने दिबाचा सुना, सर फरमा रहे थे कि ज़िंदगी अना में नहीं फ़ना में है, या किसी किस्म का अगर फ़ख्र है तो वो अना में नहीं फ़ना में है। तो रूहानी फ़ना हासिल करने के लिए, नफ्सानी फ़ना हासिल करने के लिए, नफ्स अम्मारा पर काबू पाने के लिए हमारा जो लोअर सेल्फ है वो अपने आप को एक ऊंची रूह में फ़ना करता है। तो इससे रूहानी मौत वाक़या होती है, जिसको अगर टाइम हुआ तो हम डिटेल में डील करेंगे। मतलब कहने का क्या है कि मौत में क्या 2 चीज़ें होती हैं, या तो जुदाई है या फ़ना है, या तो एक चीज़ दूसरे से जुदा होती है या एक चीज़ किसी और में फ़ना हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह से मौत वाक़या होती है। तो आप दुनिया के अंदर देखें जो एक एक सेकंड गुजरता है इसके अंदर जो चेंज होता जा रहा है, एवरी चेंज क्या होता है, या तो वो किसी चीज़ का किसी चीज़ से सेपरेशन होता है, या वो किसी चीज़ का किसी चीज़ में इनाहिलेशन होता है, किसी चीज़ का किसी चीज़ में फ़ना हो जाना होता है। तो आप देखें जिस चीज़ को मौत को क़यामत कहा गया है, और मौत 2 चीज़ों पर है, या तो किसी चीज़ का किसी चीज़ से जुदा होना या किसी चीज़ का किसी चीज़ में फ़ना होना, और ये 2 चीज़ें दुनिया में हमेशा जारी। तो इस तरह से एक क़यामत दुनिया में हमेशा जारी, ये दायमी क़यामत को समझाने की मिसाल है। तो आज जो बड़े बड़े साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, आज जो डिस्कवरीज़ हैं, आज जिस किस्म के चेंजेस दुनिया में आ रहे हैं, वो सब क़यामत की मिसालें हैं, क़यामत के नमूने। अच्छा, अब आपको शायद ये सवाल होगा कि 7वां दिन क्या है और 7वां दिन कहाँ शुरू हुआ। हज़रत मोहम्मद 6ठा दिन थे और इसके बाद 7वां दिन कायम क़यामत, जिसको हम हफ्ते का दिन कहते हैं, उसका शुरू हुआ। अब एक सवाल हो सकता है, गिनानों के अंदर हर इमाम का नाम कायम इमाम के लिए भी यूज़ होता है और इमाम का भी एक नाम कायम। तो जुज़वी तौर पर हर इमाम
حضرت محمد کے بعد جتنے امام ہوئے جزوی طور پر پارشلی ہر امام اپنے زمانے کا قائم ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر ایک چینج اسٹیبلش کرتا ہے، ایک ریزرکشن لاتا ہے، ایک قیامت لاتا ہے، اس لیے وہ اپنے زمانے کا قائم ہے۔ اگر ایک ایک منٹ میں قیامت ہے تو ایک امام کا عرصہ بھی قیامت، اس کی امامت بھی قیامت۔ تو ہر امام جزوی طور پر قائم ہے، لیکن کلی طور پر قیامت کا جو دور ہے وہ قائم القیامت کو شروع ہونے والا ہے، جو کہ خدا کا 7واں دن ہے، 7واں دور ہے۔ اب اس کا مطلب سوال ہو سکتا ہے کہ قائم القیامت سے کیا مراد ہے، یا قائم القیامت کب شروع ہوگا، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ حضرت محمد خدا کا 6واں دن تھے، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ خدا کا 5واں دن تھے، رائٹ؟ اب یہ اگر فرض کریں ابھی تک خدا کا 7واں دور شروع نہیں ہوا ہے، اگر قائم القیامت کا دور شروع نہیں ہوا ہے تو ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے دور میں، جو کہ 6واں دن ہے خدا کا اور ابھی تک چل رہا ہے، اور اس 6 دن کے مکمل ہونے پر 7واں دن آئے گا، ٹھیک؟ اب قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں قرآن کے اندر، عالمی قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں قرآن کے اندر، اگر ان پر ہم غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ قیامت برپا ہو۔ قرآن کے اندر ایک بڑی نشانی ہے جمی الشمس والقمر۔ سورہ قیامت میں خدا فرماتا ہے جب چاند اور سورج آپس میں ملا دیے جائیں گے۔ فزیکلی جو سائنس جانتے ہیں، بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر سورج اور چاند آپس میں ملائے جائیں تو کیا ہوگا، ہمیں ظاہری طور پر دنیا کا ڈسٹرکشن ہوگا۔ اور پہلے جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں چونکہ خدا جس دن کا تصور دیتا ہے، ایک طرف تو چاند سورج ستارے سب تباہ ہو جائیں گے تو خدا کا وہ دن نہیں رہے گا، تو جب خدا ان چیزوں کی بات کرتا ہے، شمس، قمر، آسمان، زمین، تو اس کے اندر تاریخ، تو خدا کہتا ہے شمس اور قمر، چاند اور سورج آپس میں مل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اسماعیلی فلسفے کے اندر چاند ہمیشہ ایمان کے لیے اور سورج رسول کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ جب رسالت کا زمانہ ختم ہو گیا تو سورج ایمان کے لیے اور چاند پیر کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، حضرت مولانا علی سے۔ اور دیکھیں خدا کہتا ہے عالمی قیامت کے برپا ہونے کا وقت تب ہوگا جب چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے، تو وہ وقت ابھی گزرا ہے جب پیراہن اور امام کی ذات میں جزو ہو چکے ہیں۔ تو قیامت کی ایک نشانی یہ ہے۔ قیامت کی دوسری بڑی نشانی ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، کسی زمانے میں ایران کے بادشاہ کا کیا زور تھا، یمن کے اندر جو بادشاہ تھے ان کی کیا شان تھی، آج آپ دیکھیں وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ آج اگر ایرلینڈ کے اندر ملکہ ہے تو وہ صرف سائن کرنے کے لیے، اس کا کوئی پاور نہیں۔ تو دنیا کے بڑی بڑی بادشاہتیں، بڑے بڑے پاور متزلزل ہونے لگیں گے، ان کی طاقتیں کم ہونے لگیں گی۔ انگلینڈ کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے اس کی کیا شان و شوکت تھی، آج آپ اس کے سڑکوں پر ڈھونڈیں تو اس کی کراچی کی بہت ساری سڑکیں آپ کو وہاں سے بہتر مل سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ اپنے ملک کو یاد کریں گے۔ تو اس لیے کہ ان بڑی بڑی طاقتوں کا زوال ہے، وہ بڑی بڑی طاقتیں ہل چکی ہیں، یہ پہاڑوں کا ہلنا ہے، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا ہے۔ باقی زمین اور آسمان، زمین جیسے ہم جانتے ہیں اسماعیلی فلسفے کی روشنی میں مومن کی ذات، جب مومن کی ذات پر قیامت واقعہ ہونے لگتی ہے تو اس کے وجود کی زمین ہلتی ہے۔ تو زمین کا ہلنا یا آسمان کا پھٹ جانا یا چاند اور ستاروں کا آپس میں مل جانا، یہ مومن کی روحانی ترقی کی نشانیاں ہیں، کہ وہ اس دور کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ مومن روحانی ترقی کرنے لگیں گے۔ چاند سورج ستارے حدود دین کی طرح ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے فاطمی زمانے میں ایک ہیرارکی ہوتی تھی، درجات ہوتے تھے کہ مومن پہلے معزوم کے پاس جاتا ہے، پھر دائی کے پاس جاتا ہے، پھر حجت کے پاس جاتا ہے اور پھر امام کے پاس جاتا ہے۔ تو اب یہ ہیرارکی ظاہری طور پر مومن خود روحانی ترقی کر کے امام کے ساتھ ایک ہو جائے گا، ایسا وقت آئے گا، معرفت کا دور آئے گا اور بیچ کے تمام درجات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اگر اس پر ہم غور کریں تو شاید ہمیں احساس ہوگا کہ وہ وقت بہت قریب ہے یا آ رہا ہے۔ آسمان کے پھٹ جانے کا تھا، آسمان کے پھٹ جانے میں آسمانوں کو پتہ ہے حدود دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بہتر ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ فاطمیوں کے زمانے میں مومن یا اس کو مستجیب کہتے تھے، اس کے اوپر معزون ہوتا تھا، معزون کے اوپر دائی ہوتا تھا، دائی کے اوپر حجت، حجت کے اوپر باب اور باب سے اوپر امام۔ تو کسی مومن کو روحانی تعلیم دینی ہوتی تھی تو مومن کو معزون کے پاس جانا پڑتا تھا۔ معزون وہ شخص ہے جس کو اذن دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے کہ وہ دعوت کرے، اس لیے اس کا نام معزون ہے۔ جس طرح مومن وہ شخص ہے جو ایمان لاتا ہے، اس طرح معزون وہ شخص ہے جس کو اذن دیا گیا ہے۔
تو معزول مومن کی روحانی تربیت کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص خدا کے امام کے بیدوں کو قبول کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی روحانی صلاحیت ہے کہ یہ آگے جا سکتا ہے، تو معزول اس کو کسی دائی کے پاس بھیجتا تھا، اور دائی اس کی روحانی تربیت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ کسی بلند درجے پر پہنچتا تھا تو دائی اس کو حجت کے پاس لے جاتا تھا۔ اگر دائی یہ دیکھتا تھا کہ یہ شخص اس سے زیادہ بھیٹ قبول نہیں کر سکے گا یا اس سے زیادہ رازوں کو ہضم نہیں کر سکے گا، تو دائی اس کو یہی روک دیتا تھا۔